آیت نمبر 160 160 من جاء جو لے کر آئے، جا کا معنی ہوتا ہے وہ آیا، لیکن جا کے بعد با آ رہی ہے، اس لیے ہم نے معنی کیا کیا؟ لایا۔ تو جو لائے الحسنہ نیکی، فلاح تو اس کے لیے ہے۔ فلاح کتنے الفاظ ہیں؟ یہ 3 الفاظ ہیں، فا الگ، لام الگ، ہو الگ۔ فا کا معنی تو، لام کے لیے، ہو وہ، تو اس کے لیے 10 امثالھا، اس جیسی 10 ہیں، یعنی کہ اس نے ایک نیکی کی ہے اور اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 10 نیکیوں کا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آیا، فلا یجزا، پس اسے نہیں جزا دی جائے گی، اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا، اسے نہیں سزا دی جائے گی، الا مثلھا، مگر اس جیسی، یعنی کہ ایک برائی کی ہے تو سزا کے طور پہ ایک برائی کا گناہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا فضل بھی بتا دیا اور اپنا عدل بھی بتا دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا کون سا؟ فضل و کرم کا۔ ایک نیکی کی ہے، ثواب مل رہا ہے 10 نیکیوں کا۔ اور کفار کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ مجرموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ فاسقوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہ جو ایک گناہ کرے گا اسے ایک گناہ کا، اس کے نام اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اسے سزا ایک ہی گناہ کی ملے گی، 10 گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے، اللہ ظالم بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل آپ دیکھیے کہ جو ایک نیکی کرے اسے ایک نیکی پہ کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ورنہ ممکن ہے کہ اسے ایک نیکی کرنے پہ 10 سے زیادہ کا اجر و ثواب ملے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو انسان زمین میں بوتا ہے، اس ایک دانے سے کتنے خوشے نکلتے ہیں؟ 7 بالیاں، اور ہر ایک میں کتنے پھر دانے ہوتے ہیں؟ 100، تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700 بن گئے۔ تو بسا اوقات انسان مکمل نیتی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 700 نیکیوں کا اجر و ثواب دے دیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ کا فضل و کرم دیکھنا ہو تو اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ایک نیکی کا اجر و ثواب دیتے ہیں، چاہے وہ نیکی پہ عمل، چاہے وہ اس نیکی کرنے کے ارادے پہ عمل نہ کر سکے، لیکن اس نے عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ نیکی نہ کرنے کے باوجود اسے ایک نیکی کا اجر و ثواب دیں گے۔ اور اگر نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا بلکہ اس سے زیادہ کا بھی اجر و ثواب بسا اوقات دے دیتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے گناہ کا، انسان گناہ کا ارادہ کر لے تو صرف ارادہ کر لینے کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اگر وہ اللہ کے ڈر سے گناہ کا عزم کر لینے کے باوجود گناہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر اسے نیکی ملے گی، اور اگر وہ گناہ کی کوشش کرتا ہے، گناہ کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، لیکن گناہ نہ کر سکا تو پھر بھی گناہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اگر گناہ کا عزم کرنے کے بعد اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے پھر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس آیت میں انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ ایک نیکی کریں، اللہ آپ کو 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے۔
بلکہ ایک نیکی کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو ثواب دیتا ہے اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، دیگر آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کی آپ کو توفیق دے گا، نیکی کی راہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔